بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوشل موبلٹی. The different individuals and groups who occupy a certain social position may not remain in that position permanently. Some may move from one position to another, from higher class low class position to lower social class position, and vice versa. Social mobility implies a set of changes in opportunities, income, lifestyle, personal relationships, social status, and ultimately class membership. Social mobility کیا ہے؟ جو آپ کی سوسائٹی ہے، جو سوشلی آپ کا سوشل سٹیٹس ہے، وہ کبھی بھی پرماننٹ نہیں ہے کسی کے لیے بھی. ٹھیک ہے، وہ ٹائم کے ساتھ کسی بھی وجہ سے چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بندہ امیر ہے، لازمی نہیں ہے وہ امیر ہی رہے گا، وہ غریب بھی ہو سکتا ہے. ایک بندہ غریب تھا، لازمی نہیں ہے وہ غریب ہی رہے گا، وہ کبھی امیر بھی ہو سکتا ہے. ایک بندہ ہائی کلاس تھی، ہائی سوسائٹی تھی، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے زندگی میں وہ کیا ہوگا، اپنی کلاس کو چینج کر دے گا. تو یہ جو سوشل موبلٹی ہے، اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جو چینج ہوتی ہے سوشل سٹیٹس کے اندر، دیٹ از کالڈ ایز سوشل موبلٹی. ٹھیک ہے، جو اپرچونیٹیز، انکم اپرچونیٹیز ہیں، آپ کی جو انکم چینج ہو گئی، آپ کا لائف سٹائل چینج ہو گیا، جو پرسنل ریلیشن ہے، لوگوں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں، یہ جو چینجز ہوتی ہیں آپ کی سوشل سٹیٹس کے اندر، دے آر کالڈ ایز سوشل موبلٹی. ٹو موو فرام ون سوشل سٹیٹس ٹو دا another. Types of social mobility. Vertical social mobility. There are two types of social mobility: vertical and horizontal social mobility. Vertical social mobility is a type of social mobility that individuals experiences when they move from their social status to other higher or lower social status. It is radical social change in an individual position. Vertical social mobility کیا ہوتی ہے؟ vertical ویسے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو وائی ایکسس پہ ہماری چینج ہوتی ہے. آپ جب گراف ڈرا کرتے ہو، جو آپ کا وائی ایکسس ہے، دیٹ از کالڈ ایز ورٹیکل چینج. اب ورٹیکل چینج کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کی انکم یا آپ کے سوشل سٹیٹس کے اندر جو چینج آیا ہے، چاہے ہائی کلاس سے لو کلاس پہ یا لو کلاس سے ہائی کلاس پہ، آپ کا جو سوشل چینج ہوا ہے، دیٹ از کالڈ ایز ورٹیکل سوشل چینج. ٹھیک ہے، اگر آپ پہلے امیر سے اب غریب ہو گئے ہو، پہلے غریب تھے اب امیر ہو گئے، پہلے آپ جاب لیس سے اب آپ کی جاب آ گئی، سوشل سٹیٹس چینج ہو گیا آپ کا. دس از یور vertical social mobility. Second one is horizontal social mobility. Horizontal social mobility is also called lateral social mobility. It is movement within a social class or a social position where the individual slightly improves or declines in his social status, unlike vertical social mobility. اب horizontal کیا ہوتی ہے؟ horizontal یہ ہے کہ سوشل کلاس آپ کی سیم ہے، سوشل سٹیٹس آپ کا سیم ہے، لیکن وہاں پہ اس کے اندر آپ کی جو سوشل پوزیشن ہے وہ تھوڑی چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، آپ پہلے امیر سے آپ امیروں میں ہی ہو. ٹھیک ہے، ابھی بھی اگر آپ امیروں میں ہی ہو، لیکن پہلے اگر آپ کی انکم 10 لاکھ پر منتھ تھی، اب آپ کی اگر 7-8 لاکھ ہو گئی ہے پر منتھ، جس سے آپ کی سوشل چینجز آ گئی ہیں آپ کی لائف سٹائل کے اندر، کھانے پینے کے اندر. تو یہ کیا ہوگا؟ آپ کی ہاریزونٹل سوشل موبلٹی ہے. آپ ایک دم سے امیر سے غریب نہیں ہو گئے، 10 لاکھ سے آپ کی انکم 10,000 نہیں ہوگی، لیکن آپ کو اسی سٹیٹس کے اندر رہتے ہوئے، اسی کلاس کے اندر رہتے ہوئے، جو آپ کا سوشل سٹیٹس ہے وہ کمزور ہو گیا یا بڑھ گیا، 10 سے 12 لاکھ بھی چلا گیا آپ کی انکم. تو یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ اٹ از کالڈ ایز ہاریزونٹل سوشل موبلٹی. Then we have intergenerational social mobility. This type of social mobility involves the movement up or down between the social class of one or two generations of a family or a social group. In this mobility, our focus of attention is social group like the family. Intergenerational social mobility یہ ہے کہ جہاں پہ اوپر یا نیچے جانا سوشل کلاس کے اندر وہ ڈپینڈ کرتا ہے جنریشنز آف فیملی پہ. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ سوشل گروپس ہوتے ہیں لائک فیملی. فار ایگزامپل، ایک فیملی تھی، ٹھیک ہے، وہ پہلے امیر تھی. ٹھیک ہے، سڈنلی وہاں پہ غربت آ گئی. اب وہاں پہ آنے والی جو نیکسٹ اپ کمنگ جنریشن ہوگی وہ کیا ہوگی؟ غریب ہوگی. اس کی جو سوشل سٹیٹس ہوگا وہ کافی غریب ہوگا. تو جو اس کی فیملی کے اندر جو چینجز آئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی رائل فیملیز ایک دم سے وہ غریب ہوگی. ٹھیک ہے، یہ جو ان کا انٹر جنریشنل سوشل موبلٹی ہے، یہ جو ان کی فیملیز کے اندر جو چینج آیا ہے سوشل سٹیٹس کے اندر، سوشل گروپ کے اندر، دیٹ از کالڈ ایز انٹر جنریشنل سوشل موبلٹی. Avenues of social mobility. The avenues of social mobility are the doors through which person moves upward in the social hierarchy. اب جو سوشل موبلٹی ہے، امیر ہونا یا غریب ہونا، کن کن طریقوں سے، کس راستے سے کوئی بندہ اپنے سوشل سٹیٹس کو چینج کرتا ہے، چاہے وہ اوپر جاتا ہے یا چاہے وہ نیچے آتا ہے،
تو وہ اس کی جو سوشل کلاس کو چینج کرتا ہے. دیٹ از کالڈ ایز ایونیوز آف سوشل موبلٹی. اب جو میجر ایونیوز ہیں سوشل موبلٹی کے ماڈرن سوسائٹیز کے اندر وہ کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو ایونیو ہے آپ کا جو سوشل اسٹیٹس چینج کرے گا وہ کیا ہوگا؟ آپ کی ایجوکیشن ہوگی. ٹھیک ہے. آپ نارملی یہ دیکھتے ہو کہ آپ کے معاشرے کے اندر جو ایک ایجوکیٹڈ بندہ ہوتا ہے اس کی زیادہ عزت ہوتی ہے. پہلے اگر سوشل پرسنل ریلیشن اس کا زیادہ ہوتا ہے. ایک بندہ پہلے ان پڑھ تھا. ٹھیک ہے. اب جب وہ پڑھا لکھا ہوگا تو اب ہر بندہ اس کی عزت کرتا ہے. وہ اس کی جاب ہوتی ہے, انکم ہوتی ہے اس کی. سو جو مین جو چیز اس کی جو سوشل اسٹیٹس کے اندر چینج لاتی ہے وہ کیا ہوگی؟ اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو ایجوکیشن سب سے پہلا ایونیو ہے جو کسی بھی شخص کا, کسی بھی گروپ کا سوشل موبلٹی کا باعث بن سکتا ہے, چاہے وہ امیر ہو یا چاہے وہ غریب ہو. ٹھیک ہے. چینج آف پروفیشن, آکوپیشن اینڈ جیوگرافیکل موبلٹی آر آلسو وینیوز. اس کے بعد جو بندہ اپنا پروفیشن چینج کر دے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ پہلے لیبر تھا. ٹھیک ہے. اب یا پہلے ایک بندہ انجینئر تھا, اس کی انکم تھی 50,000. اب اس نے کیا کیا, اپنا پروفیشن چینج کر دی, انجینئرنگ چھوڑ کے اس نے بزنس شروع کر دی. اس کی انکم 2-2.5 لاکھ ہے. تو اس کے پروفیشن کے چینج کرنے کی وجہ سے اس کا جو سوشل اسٹیٹس تھا وہ چینج ہو گیا. سو پروفیشن از آلسو این ایونیو آف دا سوشل موبلٹی. اس کی وجہ سے بھی آپ کا جو چینج ہے سوشل اسٹیٹس کے اندر وہ ہوتا ہے. اس کے بعد جغرافیکل موبلٹی آر آلسو ایونیوز. جغرافیکل کنڈیشن بھی آپ کی جو ہے جو آپ کے اوپر ویری کرتی ہے, آپ اس پہ ڈپینڈ کرتے ہو. موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سے لوگ مائگریٹ کر کے باہر چلے جاتے ہیں جاب کے لیے. ہجرت کا کانسیپٹ اسی لیے اسلام کے اندر اس کے اوپر امفسائز کیا گیا ہے کہ ہجرت آپ کے حالات کو چینج کر دیتی ہے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا ریاست مدینہ کا قیام کے لیے بھی ہجرت کی گئی. ہجرت کو ویسے بھی اپریشیٹ کیا گیا اسلام کے اندر کہ بہت سے لوگوں کے حالات اس سے چینج ہو سکتے ہیں, چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو آپ کی جغرافیکل چینجز ہیں وہ بھی آپ کی سوشل موبلٹی کا باعث بنتی ہیں, وہ بھی آپ کا سوشل اسٹیٹس کے اندر چینجز لاتی ہیں. There are also some sudden and shortcut avenues to the social mobility. اب کچھ شارٹ کٹس بھی ہیں جو آپ کے سوشل موبلٹی کا باعث بنتی ہیں. ٹھیک ہے. These include windfall gains in terms of inheritance, gambling, theft or financial corruption, winning or lottery game, etc. اب کچھ شارٹ کٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ایک دم سے جو ہے چھکا لگ جاتا ہے, جیسے کہ آپ ایک دم سے امیر ہو جاتے ہو. اب یہ کون سے شارٹ کٹس ہیں؟ موسٹلی کرپشن ہے, چوری ہے, لاٹری نکلنا, جائیداد انہیریٹ کرنا. آپ کے بندہ پہلے غریب تھا, اس کی جائیداد نکل آئی اس کے نام پہ, تو اب وہ امیر ہو جائے گا سڈنلی. تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا سوشل اسٹیٹس چینج ہوئے گا. سچ موبلٹی از ریئر, بیئرنگ ان مائنڈ دیٹ موسٹ انہیریٹنس از ود ان دا سیم سوشل گروپ. اب یہ جو چینجز ہوتی ہیں, یہ جو سوشل اسٹیٹس کا چینج ہے کہ ایک سڈنلی آ گئی ہے شارٹ کٹ کی وجہ سے, یہ بہت ریئر ہوتی ہے. یہ آپ لاکھوں میں سے کسی ایک کو دیکھتے ہو. لاٹری کس کی نکل رہی ہوتی ہے؟ آپ دیکھتے ہو کہ لاکھوں میں سے یا ہزاروں میں سے کسی ایک بندے کی نکل رہی ہے. تو یہ جو گیمبلنگ کے اندر, جوئے کے اندر کئی لوگ ہوتے ہیں, جیتنے والا ان میں سے ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو سوشل چینجز ہوتی ہیں جو سڈن ہوتی ہیں یا شارٹ کٹ ہوتی ہیں, یہ بہت ریئر ہوتی ہے, کم لوگوں کو یہ افیکٹ کرتی ہے, کیونکہ اس سے جو بینیفیشری ہوتی ہیں وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس سے نقصان بھی کئی لوگوں کو ہوتا ہے. اب جوئے کے اندر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کئی لوگ, اکثر لوگ جوئے کے اندر اپنی جائیدادیں یا زمین وغیرہ وہ ہار جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سڈن چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو, اپنے اسٹیٹس کو, جس کے اندر رسک انوالو ہوتا ہے, اور پھر وہ سوشل موبلٹی میں آئدر وہ اوپر اپر کلاس میں چلے جاتے ہیں یا وہ لوور کلاس میں چلے جاتے ہیں. سو اٹ از دا topic of the social mobility. I hope it's clear to you.